Happy birthday to Behriya University. Happy birthday to Behriya University. Happy birthday to you. Happy 17 years to Behriya University. All right, welcome back. You are watching Foundation Day special transmission. میں ہوں زینب اور میں ہوں صدف اجاز. اور ہمارا آج کا ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ خصوصی فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے. آج ہی وہ دن ہے جس دن بیری یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کو 17 ایئرس ہو چکے ہیں. اور ہم اپنے اینکر سے گپ شپ ہو رہی تھی اور مزید بات کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے احسن محمود نے. تھینک یو جی, تو کیسے ہیں آپ احسن محمود؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا چلیں ذرا گپ شپ تو ہوتی رہے گی. آپ سے ذرا کچھ خاص قسم کی بات کریں گے. آپ مجھے بتائیں سر, پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ اور اب ایز اے پروگرام آفیسر آپ کام کریں, تو آپ کا یہ جرنی ایکسپیرینس ہم سے کافی ڈفرینٹ ہوگا, تو اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں. ڈفرینٹ ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کی جو لائف ہوتی ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے. اور ریلی میں واقعی مس کرتا ہوں, جس طرح بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے, تو وہی ساری میموریز میرے خیال میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ ہر کلاس میں ایک نرڈ ہوتا ہے, ایک اچھا دوست ہوتا ہے, یا ایک وہی کوئی ایک لڑکی ہوگی جو ہر کلاس میں ایک جیسی ہوگی جس پہ آپ کو شاید کرش آ جائے گا. نہیں, میں مینلی میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا وہ بات وہ ابھی اتنی جلدی نہیں کریں گے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے ایک ہی ٹیچر ہوگا جو آپ کا تھوڑا سخت ہوگا, ایک ٹیچر ہوگا جیسے آپ کی بہت ساری. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر جو نیا سیمسٹر جو انٹیک ہوتا ہے یہاں پہ بیری یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی میں, تو وہ ایک اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ اتنی ڈائیورسٹی اس میں بنا دیتے ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ سیم ایکسپیرینس تھے, بٹ ہاں یہ تھا کہ میں جب آیا تو وہ اٹ واز 2012. تو 2012 میں بیری یونیورسٹی جو تھی وہ اتنی زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی. یہ ساتھ جو آپ کو بلڈنگ ابھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نہیں تھی, تو ہم اس کو کٹی پہاڑی کہا کرتے تھے. تو اس کٹی پہاڑی پہ ہم جا کے بتا رہے ہیں آپ, کچھ سوئٹزرلینڈ بولتے تھے, ہم لوگوں کی جو کلاس تھی ہم اس کو کٹی پہاڑی بولتے تھے. اور وہ اس وجہ سے کہ ہم جیسی کلاس ختم ہوئی تو ہم نے بھاگ کے جو ہے یہاں پہ چلے جانا. اور یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس ٹائم یہ منزل جو ہے ایکس سی کی نہیں بنی تھی, ایکس سی کے صرف 2 ہوتے تھے بلاکس. سو ہم لوگ جو ہیں یونیورسٹی کو کافی اس طرح سے ہم نے انجوائے کیا کہ جب وہ اپنے کچھ نیچرل حالت میں تھی. سو اب ایز اے آفیسر تھوڑا سا ڈفرینٹ رول سوئچ ہو گیا, بٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں اسی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اسٹل میں بیگ اپنا پہن کے آتا ہوں, اور مجھے کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ویسے انٹریکٹ کروں جیسے ہم لوگ کلاس میں کرتے ہیں. انتھوزیازم وہی ہے جو ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے میری رجسٹریشن میں مدد کی, صرف آپ ہی تھے جو دکھ سمجھ سکتے تھے ایکچولی, کیونکہ ہم لوگوں نے خود سفر کیا. زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہی رجسٹریشن ہے. ایسا ہی ایسے ہمیشہ سے اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ٹائم مل گیا تو آپ کو پتا جب چھٹی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی نہیں آنا چاہتے. سو ہم آتے تھے, جب بھی رجسٹریشن ڈے ہوتا تھا تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا جو سسٹم ہوتا تھا وہ بیٹھ چکا ہوتا تھا. ہمیشہ ہم 2 دن سفر کرتے تھے. تو یہ کامن اسٹوڈنٹ پرابلم جو کہ چلتی رہتی ہے. اور ہماری جو میڈیا لیب ہوتی تھی وہ ایکس سی کی بیسمنٹ میں ہوتی تھی, تو وہاں پہ اچھا وہ دنیا کی ایسی جگہ تھی جو ڈاؤن ٹو ارتھ صحیح معنوں میں ڈاؤن ٹو ارتھ تھی. نہ صرف ڈاؤن ٹو ارتھ تھی بلکہ وہ بیک ٹو دا لائف جو ہے, بیک ٹو دا پاسٹ والی فیلنگ آتی تھی آپ کو. مجھے یاد ہے موبائل آپ کو اپنا کونے میں رکھنا ہوتا تھا. آپ یہ دیکھو, آپ کو میڈیا والے چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے کٹ جاؤ, آپ فوکس کرو. میرے جیسے بندے کے لیے وہ جگہ بہت اچھی تھی, بیکاز نہ سگنلز آتے تھے نہ کچھ, تو آپ کو پتا تھا آپ کے 2-3 گھنٹے جو ہے یہاں پہ جہاں پہ بالکل ایسا ہی ہے. وہ سارے ٹیچرس کے سارے اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ پڑے ہوتے تھے, تو اٹ واز فن. اور ہم نے اس کو واقعی, چونکہ ہم لوگوں نے وہ جگہ دیکھی تھی, تو اب ہم جب دوبارہ یہاں پہ واپس آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے بلیسنگ کہ ہم اب جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے پلس جو ہمارے ٹیچرس تھے, ان لوگوں کی ایفرٹس ہیں اتنی زیادہ کہ ان لوگوں نے کام کیا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے. اب سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا میڈیا کا, اس ٹائم نہیں تھا. سو کافی چیزیں جو ہیں کافی ڈیولپمنٹ, اور اتنی ریپڈلی کسی جگہ پہ ڈیولپمنٹ آنا, سو اٹس اے بینچ مارک کے جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے آنکھوں کے سامنے ہی دیکھا ہے. یہ سب کچھ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. میں حلفیہ گواہ ہوں, اور میں نے بہت سی
ادھر اس ٹائم بھی دیکھیے سر اتحاد ہوا ہے کہ بحریہ ان نے سمپل ورڈز آپ اینی شاہد تھے. میڈیا کی ٹرمینالوجی والا تو ہم نے پڑھا ہی ہے ہاں. سب تو نے. اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو کبھی ہم بیٹھیں گے تو ہم یہ کہانی ضرور شیئر کریں گے کہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کیسا بنا. بٹ اگین اٹس اے پلیئر کے اور یونیورسٹی لیکن اس میں بھی یہ کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے تھے اور اوبویسلی مطلب ریسورسز اتنے نہیں تھے بٹ پروجیکٹس بہت اچھے ہوتے تھے. اس ٹائم کے آپ دیکھیں بہت اچھے پروجیکٹس ہمارے پاس جو تھے پرانے کیمرا سے پی ڈیز, تو آپ یقین کریں کہ وہ ہماری ڈی ویز ہوتی تھی جن پہ ہم ریکارڈنگس کرتے تھے, اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈی ویز فارمیٹ ہو جاتی تھی یا جب ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے اس میں سے ڈیٹا, تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا. سو ہمیں دوبارہ سے ریکارڈنگس کرنی پڑتی تھی, دوبارہ سے گیسٹ کو ری ارینج کرنا پڑتا تھا. اور مزے کی بات سب سے ہمارے پاس مائکس جو ہوتے تھے وہ اس ٹائم اتنی اچھی ریکارڈنگ نہیں کرتے تھے, سو ہمیں دوبارہ آ کے وہ وائس اوور سیم ٹو سیم میچ کر کے دوبارہ کرنے پڑتے تھے. سو یہ ساری اسٹرگل جو تھی, اس اسٹرگل نے ہمیں کافی کچھ سکھایا بھی, اور اب جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے ہم لوگوں کو. حمزہ آپ بتائیں ذرا, آپ لوگ مجھے بتائیں اتنی مشکلات سننے کے بعد اب آپ لوگوں کو ان مشکلوں کا سامنا نہیں ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ, کیونکہ جس مطلب اسٹرگل سے ہارڈ شپ سے یہ لوگ گزرے, اٹس ریئلی کمینڈیبل. ہمارے پاس تو پراپر ایک پلیٹ فارم موجود تھا, بنا بنایا. حمزہ لگ رہا ہے جیسے آپ پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں, اتنے ہم ظلم و ستم سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں, مقام تک پہنچے ہیں ہم نے. میں کافی انسپائر ہو گیا تھا قاسم بھائی سے, اور اس مقام پر جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے ہم لائے ہیں یہ چیز, وہ ایک قربانی جنون سے اور نسل نسل قربانی جو دی ہے. تو میرے خیال میں مطلب اٹس ریئلی آئی مین بلیسنگ. ہم لوگ یہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ اس پروسیس سے گزرے کہ ایک پروپوزل تیار کریں, وہ فائلوں کی جو نا وہ موومنٹ جا کے. خیر ابھی بھی کچھ نہیں بدلا, ابھی بھی یہ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. ہمارے لیے ہم لوگوں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ ہم جب ایز اسٹوڈنٹ تھے تو ہم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور اب جب ہم لوگ یہاں پہ ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں, کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو, دے ول بی ریڈی, اور ان کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار ہو جس پہ وہ رائز اینڈ شائن. اس معاملے میں میں اینی شاہد ہوں. رائز اینڈ شائن جو روح رواں ہے نا, ان میں وہ جو افراد ہیں, روح رواں پہ ایک پاز چاہیے ہمیں, ہم سب کو بتاؤ روح رواں مطلب جو ان کا ہارٹ اینڈ سول ہے بحریہ یونیورسٹی کے جو بی یو ٹی وی کے, ان میں بالکل یہ احسن محمود جو ہے جن کو آپ احمد کہہ رہی تھی, مجھے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب 2 دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں دوبارہ ری جوائن کیا بحریہ کو, تو میں اندر انٹر ہو رہا تھا تو مجھے گارڈ نے روک لیا, بھائی آپ فیکلٹی والے ڈور سے کیوں آ رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس والے ڈور سے ہیں. اور میں نے کہا نہیں بھائی اب مجھے کارڈ مل گیا ہے دوسرا, تو میں یہاں سے آ سکتا ہوں. سو اگین یہی جس میں ہم لوگ ڈائیورسٹی کی بات کر رہے تھے, ڈائیورسٹی از سم تھنگ جس نے بحریہ یونیورسٹی کو ابھی تک فلرش کرنے میں مدد کر رہی ہے. اور مزہ آتا ہے کہ جب آپ خود, اور آپ کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ جس جگہ سے پڑھے ہوتے ہیں, جس جگہ سے آپ نے ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے, وہیں پہ آ کے آپ کو سرو کرنے کا موقع ملتا ہے. بچپن سے شوق تھا یہ ساری باتیں ٹی وی پہ کرنے کا. I mean, I think it was your personal ایک ڈیزائر ہوتی ہے یار کہ میں ایک دن یہاں پہ آ کے بیٹھوں گا اور بی یو ٹی وی کے سامنے یہ باتیں کہوں گا. I mean حمزہ وہاں سے ہمیں بارڈر کے اس پار سے اشارے آ رہے ہیں. بالکل. ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں بی یو ٹی وی کا ایک اسپیشل شو جو فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے ہے. کیپ واچنگ بی یو ٹی وی, اسٹے ٹیونڈ.